الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. محترم سامعین، دینی و ملی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ یہ پروگرام آپ سب کا ہے اور آپ سب کے دینی جذبات کا ترجمان ہے۔ اس پروگرام کے ذریعہ ہم وہ باتیں سنتے ہیں جن سے زندگی بنتی، سنورتی اور سدھرتی ہے۔ ہم 9 بجے تک ہیں، اس بیچ آپ کال کر سکتے ہیں اور ایس ایم ایس سے بھی بھیج سکتے ہیں۔ واٹس ایپ کی سہولت دستیاب ہے، آپ کے سوالات کے براہ راست جوابات انشاءاللہ دیے جائیں گے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج مسلم سماج میں بہت ساری برائیاں عام ہو چکی ہیں۔ اسلامی تعلیمات سے ہمارا سماج بہت دور دکھائی دیتا ہے۔ چاہے کوئی بھی ملک ہو، دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو، جہاں کہیں بھی مسلمان بستے ہیں وہاں اسلام کو پورے طور پر نہیں اپنایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے آج بے چینی ہے، پریشانی ہے، بے اطمینانی ہے۔ انسان سب کچھ رکھتے ہوئے بھی سوسائڈ کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیں سوچنا ہوگا کہ سماج میں امن کیسے قائم ہوگا، سماج سے فتنہ کیسے دور ہوگا، سماج میں اچھے اخلاق کیسے پروان چڑھیں گے۔ ظاہر ہے ہم مسلمان ہیں، ہمارے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہیں، تو ہمیں پیچھے کی طرف لوٹنا ہوگا۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیسے ہمارے آقا نے سماج سدھار کا کام کیا تھا، کیسے مکہ والوں سے معاملہ کیا تھا، کیسے مدینہ میں اسلامی نظام قائم کیا تھا۔ لن يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها۔ اس امت کے بعد والے انہیں اصولوں کو اپنا کر کے درست ہو سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں، جن کو اپنا کر بعد والے درست ہوئے ہیں، کامیاب ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمیں سماج سدھار کے لیے وہی طریقہ اپنانا ہوگا جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج سدھار کے لیے اپنایا تھا۔ سماج سدھار سے پہلے 2 باتوں کو دھیان میں رکھنا ہوگا۔ پہلی بات، جو لوگ سماج سدھار کا کام کریں وہ اپنے کام میں مخلص ہوں، اللہ کی رضا چاہتے ہوں، مقصد نامنود نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو۔ اگر نیت میں فطور آ گیا تو چاہے کتنی بھی محنت کریں، اصلاح معاشرہ کا کام کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر سماج سدھار کا کام کرنا چاہتے ہیں تو نیت میں اخلاص ہونا چاہیے، مقصد نیک ہو، اللہ رب العالمین اس کے اندر برکت دے گا۔ دوسری بات جو سماج سدھار کے حوالے سے بہت ضروری ہے وہ یہ کہ سماج سدھار کی فکر کرنے سے پہلے فرد کو سدھارنے کی فکر ہونی چاہیے، کیونکہ افراد سے ہی سماج بنتا ہے۔ اگر آپ سماج میں اخلاقی گراوٹ دیکھتے ہیں تو وہاں کے رہنے والوں کے اخلاق کو دیکھنا ہوگا کہ ان کی کیسے تربیت ہوئی ہے، ان کی زندگی میں کس حد تک اسلام آیا ہے، انہوں نے تعلیم کہاں حاصل کی ہے، میڈیا ان کے سامنے کیا پیش کرتا ہے۔ اگر فرد کی تربیت اسلام پر نہیں ہوئی ہے، اسے اسلامی تعلیمات سے آگاہ نہیں کیا گیا ہے اور میڈیا اس کے سامنے ہر وقت فساد کو پیش کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ پہلے فرد کو اس کیچڑ سے نکالنا ہوگا اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس کی تربیت پر دھیان دینا ہوگا۔ اس کے بعد ہی سماج سدھار کا کام کیا جا سکتا ہے، یا اس کے بعد ہی اصل میں اصلاح معاشرہ ہو سکتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ان اصول کی طرف جنہیں اپنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج سدھار کا کام کیا تھا اور ایک آئیڈیل سماج کی تشکیل کی تھی۔ اس سلسلے میں پہلا اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا اور آپ کا نعرہ تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک اللہ سے ہونے کا یقین لوگوں کے ذہن میں بیٹھایا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال اسی اصول کے لیے محنت کرتے ہیں اور مدینہ کی 10 سالہ زندگی میں بھی اسے نظر انداز نہیں کرتے، بلکہ حیات طیبہ کے آخری ایام ہیں، اس وقت بھی آپ لوگوں کو یہی بتا رہے تھے، یہی سبق سکھا رہے تھے۔ آپ کہہ رہے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی مثال دیتے ہیں کہ جیسے انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ویسا تم مت کرنا، لیکن ہوا ویسا ہی جس کا آپ کو ڈر تھا۔ افسوس کہ
اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے انسانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کو مشکل دور کرنے والا مانا جا رہا ہے، ضرورت پوری کرنے والا مانا جا رہا ہے، داتا اور دستگیر اور سب کچھ مانا جا رہا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ سے لوگوں کو جوڑنے کے لیے آئے تھے۔ لہذا ضروری ہے کہ ایک اللہ پر پختہ یقین پیدا کیا جائے، توحید سے لوگوں کو جوڑا جائے۔ ایک اللہ رب العالمین سے جب انسانوں کا تعلق پیدا ہوگا اور یہ تعلق مضبوط ہوگا تو خود بخود سماج سدھرنے لگے گا۔ اصلاح سماج کے لیے دوسرا اصول یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، یعنی اللہ کی کتاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندگی کا لائحہ عمل بنایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنی امت کو خبردار کر دیا تھا کہ میں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہ ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ آپ نے یہاں تک تنبیہ فرما دی تھی کہ میرے بعد بہت سارا اختلافات تم دیکھو گے، لیکن نجات چاہیے تو ما انا علیہ و اصحابی، وہی کرنا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ گویا نجات کے لیے ضروری ٹھہرا کہ قرآن اور حدیث کو اپنایا جائے اور اسے ویسے ہی سمجھا جائے جیسے صحابہ کرام نے سمجھا تھا، کیونکہ صحابہ ہی ہماری سند ہیں، دین کی سند ہیں۔ صحابہ کو اگر ڈیمیج قرار دیا جائے تو پورا کا پورا دین ڈیمیج ہو جائے گا، کیونکہ قرآن صحابہ کے ذریعہ ہم تک پہنچا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحابہ کے ذریعہ ہم تک پہنچی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صحابہ کے ذریعہ ہم تک پہنچی۔ اصلاح سماج کے لیے تیسرا اصول یہ ہے کہ سماج میں رہنے والوں کے بیچ اتفاق اور اتحاد پایا جاتا ہو، سب کے دل ایک ہوں، سب ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوں، سب کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ہو، ان کے اندر قدرت نہ ہو، نفرت نہ ہو، آپس میں اختلافات نہ رکھتے ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اختلاف ہو ہی نہیں سکتا، طبیعت میں اختلاف پایا جاتا ہے تو شریعت میں بھی اختلاف کا امکان ہے، لیکن معیار یہ بتا دیا گیا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر آپس میں کسی مسئلے کو لے کر کے اختلاف ہو جاتا ہے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، یعنی اختلاف کا حل اللہ کی کتاب اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ڈھونڈو۔ اگر ہر ایک نے یہی اپنا اصول بنا لیا تو اختلافات ختم ہو جائیں گے، امت میں اتحاد ہوگا، ہماری صفوں میں رخنا پیدا نہیں ہوگا اور ہم سب ایک ہو جائیں گے، پھر سماج بھی سدھر جائے گا۔ اصلاح سماج کے لیے چوتھا اصول یہ ہے کہ سماج میں بھلائی کی طرف بلانے اور برائی سے روکنے کا رجحان پایا جاتا ہو۔ جس سماج میں برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا، اس پر نکیر نہیں کی جاتی، وہ سماج کبھی ترقی نہیں کر سکتا، بلکہ زوال اس کا مقدر ہوگا۔ اگر گھر میں گندگی پھیل گئی ہو تو پہلی فرصت میں اسے صاف کرنا ضروری ہے۔ اگر گھر کی گندگی صاف نہ کی جائے تو کیا ہوگا؟ دھیرے دھیرے پورے گھر میں بدبو پھیل جائے گی اور اس میں کیڑے مکوڑے بسیرا کر لیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اس کی بدبو اور تکلیف سے آس پاس کے لوگ بھی متاثر ہوں گے۔ یہی مثال برائی پر نکیر کرنے اور نہ کرنے کی ہے۔ اس لیے سماج میں پائی جانے والی برائی کو دور کرنا بہت ضروری ہے، تبھی معاشرہ سدھر سکتا ہے۔ اصولی اعتبار سے اگر ہم سماج سدھار کی بات کریں تو مساجد کی بہت اہمیت سامنے میں آتی ہے، کیونکہ مسجدوں میں 5 وقت کی نماز کے لیے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں۔ ائمہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس اکٹھا ہونے کو غنیمت سمجھا جائے، لوگوں کی صحیح تربیت کی جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ائمہ اس معیار کے ہوں گے تبھی تربیت کر سکتے ہیں، لہذا معیاری ائمہ کی بحالی بھی عمل میں آئے اور پوری پلاننگ کے ساتھ میں مسجد کو تربیت کے لیے، اصلاح سماج کے لیے استعمال کیا جائے۔ مسجد کا جو کام تھا آج وہ کام نہیں ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے سماج میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، سماج میں سدھار کا رجحان عام نہیں ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے تعلیم بالغاں کا بھی اہتمام کیا جائے۔ جن لوگوں نے بچپن میں تعلیم نہیں حاصل کی ہے کسی مجبوری کے سبب،
ان کے لیے معاشرے میں یہ انتظام ضرور ہونا چاہیے کہ جا کر کے وہ دین کی تعلیم حاصل کریں، دنیا کی ہی تعلیم حاصل کریں، لکھنا پڑھنا سیکھیں، قرآن سیکھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سیکھیں، تاکہ وہ دین پر پورے طور پر اچھے طریقے سے عمل کر سکیں۔ مردوں کے لیے بھی انتظام ہو، عورتوں کے لیے بھی انتظام ہو۔ اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے اجتماعات رکھے جائیں اور کم خرچ پر لوگوں کی تربیت کا اہتمام کیا جائے۔ پھر اجتماعات میں بھی اجتماع کا ہدف طے کیا جائے۔ اگر کانفرنس کا ہدف طے نہیں کیا گیا ہے اور اسے لوگوں تک اخیر میں پہنچانے کی کوشش نہیں کی گئی ہے اور عملی شکل میں لوگوں کو ان کاموں کے کرنے پر ابھارا نہیں کیا ہے جو اس کانفرنس کا خلاصہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اجتماع کا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے سمر کیمپ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ماں باپ کو بھی بچوں کی تربیت پر دھیان دینا چاہیے، بچیوں کو بھی خاص طور سے دینی تعلیم سے آراستہ کرنا چاہیے۔ اگر اس انداز میں کام ہوا تو سماج کے اندر سدھار آئے گا اور اصلاح معاشرہ صحیح طریقے سے عمل میں آ سکتا ہے۔ محترم بھائیوں، ہم آپ کی کال بھی لیں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقفہ کے بعد۔